نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فی السلم، سلم بمعنی اسلام کے ہے، کافہ مکمل طور پر، تمام کے تمام، خطوات، خطوات ان کی جمع، قدموں کو کہا جاتا ہے، عدو دشمن، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل کے مکمل، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، یقیناً وہ واضح طور پر تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت میں تیسرے طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے جہاد کی۔ فرمایا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے مکمل اسلام میں رکھی ہے، جب تک مکمل اسلام کو نہیں اپنایا جائے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہے۔ مکمل اسلام میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اسی کے اندر جہاد بھی موجود ہے۔ جب تک تم جہاد کو نہیں اپناؤ گے اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کے کسی حکم کو تم نہ چھوڑنا۔ شیطان کی کوشش تو ہوگی کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے احکامات کو ترک کرنا شروع کرو، ایک ایک کر کے سستی کروائے گا اور تم سے چھڑائے گا۔ اگر تم اس کی باتوں میں آ کر ایک ایک کر کے چھوڑتے گئے، ایک دن سارا اسلام ختم ہو جائے گا، پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے مکمل اسلام کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات اسی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اب اللہ نے کامیابی 100% مذہب اسلام کو ماننے میں رکھی ہے۔ اس کو مانا جائے، اپنایا جائے تو کامیابی ہوگی، اس سے ہٹ کر کامیابی نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، ان میں سے جو لوگ اسلام لائے، ان میں ایک شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہت بڑے عالم تھے، علماء یہود میں سے تھے، اور خود یہودی کہا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ان سے بہتر تورات جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ کہنے لگے جو کچھ ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں وہ ساری علامات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں پورے طور پر پائی جاتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد ایک دن فرمانے لگے کہ بات یہ ہے، ہم مسلمان ہوں گے، دل و جان سے ہم مسلمان ہوئے،
جو کچھ اسلام ہمیں کہے گا وہ کچھ ہم کریں گے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رعایت اپنے پہلے مذہب کی بھی کر لیں، مثلا یہودیت میں ہفتے کی دن کی تعظیم تھی کہ اس دن عبادت کرنی ہے، باقی کاموں میں مشغول نہیں ہونا۔ اسلام میں ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں ہے، جمعہ کے دن کی ہے۔ اگر ہم جمعہ کے دن کی تعظیم بجا لائیں، جمعہ کے دن عبادت کریں، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اعتقاداً ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی بجا لاتے رہیں، عملاً نہیں، ذہن میں ہو کہ یار اس کی بھی عزت ہے۔ یہودی لوگ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے اونٹنی کا، چھوڑا ہوا تھا۔ تو ہم اس کو حلال سمجھیں گے کہ اونٹ حلال ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے، اونٹنی کا دودھ پیا جا سکتا ہے، لیکن عملاً ہم نہیں پئیں گے، نہیں کھائیں گے۔ ہوگا یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں، 100% ہیں، لیکن اس میں رعایت تورات کی بھی ہو جائے گی۔ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ تورات کو ہم نے نازل کی ہے۔ اور کتنے مسائل میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر تورات کا حوالہ دیا کہ یہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی یہ چیز موجود تھی۔ تو دونوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں، دونوں کی رعایت ہو جائے گی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اور دل سے ایمان لائے ہو، دل سے مانتے ہو، تو ادخلوا فی السلم کافۃ، تمہیں اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اسلام بھی چلے، یہودیت بھی چلے، قرآن بھی ہو، تورات بھی ہو، فرمایا نہیں، دو رنگی اسلام میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک طرف، دونوں طرف نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں اب دو باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ پہلی چیز، اے ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمہیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بظاہر تم عبادت اللہ کی کر رہے ہو لیکن دل کے اندر تم نے کسی اور کو بسایا ہوا ہے، تمہارے عقل پر، سمجھ پر حکمرانی کوئی اور کر رہا ہے، یہ قابل برداشت نہیں۔ جس کی عبادت کر رہے ہوں حاکم اعلیٰ بھی اسی کو سمجھو اور دل میں محبت بھی اسی سے کرنے والے ہو۔ تمہارے خیالات پر، تصورات پر اسی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تمہارا ہاتھ ہو کہ تمہارا کان، تمہاری آنکھ ہو کہ تمہاری زبان، ان ساری چیزوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ جب تک ان ساری چیزوں کو اسلام میں داخل نہیں کرو گے اسلام مکمل نہیں ہے۔ اسلام ہماری زبان میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ دیگر مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں، کہ زبان اس کی مسلمان ہونی چاہیے، ہاتھ اس کا مسلمان ہونا چاہیے، ایک ایک اس کی حرکت سے اسلام نظر آئے، ایک ایک حرکت سے اسلام نظر آئے۔
اور دوسری چیز اسی میں کہ تم بھی پورے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونا ہے تو وہ بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے اسلام میں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے اسلام میں آنا ہے، اسلام کے کسی ایک جز میں نہیں آنا۔ دیکھیں نا، عام طور پر اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان کیا ہیں، ہمارا اسلام جاتا ہے عقائد تک اور عبادات تک، بس ختم۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، مان لیا، اگرچہ اس کے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں۔ اور اس سے اگلا درجہ ہم کیا کرتے ہیں، عبادات تک آ جاتے ہیں۔ یار مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان بننا چاہیے، تو کیا ہے، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں رمضان کا، حج بھی کر لیا کریں گے، ہمت محنت کر کے، کوشش کر کے، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ بھی دے دیں گے۔ بس یہاں تک آگے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام یہاں تک کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف دوسری سیڑھی ہے جہاں تک ہم پہنچے۔ کیا اسلام میں معاملات نہیں ہیں؟ اسلام نے معاملات کے لیے چھوڑ دیے جس طرح مرضی چاہو تو معاملات کرتے رہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کی تشریح بیان فرمائی۔ تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہاری تجارت کیسی ہونی چاہیے، خرید و فروخت کیسی ہونی چاہیے، کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، کون سی چیز سود میں آتی ہے اور کون سی چیز سود میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں دین اسلام کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ 90 کا 95% لوگ جو ہے، ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عبادت ہماری بڑی اعلیٰ ہوگی، تہجد تک ہوگی، لیکن معاملات کے ٹھیک نہیں ہیں، معاملات صاف نہیں ہیں، معاشرت نہیں ہے، رہن سہن نہیں ہے۔ معاشرت کے متعلق بھی دین اسلام نے احکامات دیے کہ نہیں دیے؟ تہذیب و تمدن ہے، حقوق العباد ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کے بارے میں آزاد ہیں، جس طرح مرضی سیاست کریں، سچی جھوٹی، صحیح غلط، اوپر نیچے، وہ تو ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے نا، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ ان تمام چیزوں کی حدود بندی اسلام نے ہمیں کر کے دی ہے۔ اسلام کے یہ سارے نظام موجود ہیں۔ جہاں نماز کا نظام ہے اسلام کے اندر، وہاں حکومت کا نظام بھی اسلام میں موجود ہے، تجارت کا نظام بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، اے ایمان والوں، تم خود بھی پورے کے پورے آ جاؤ اور بھی پورے کے پورے اسلام میں جاؤ۔ کافتن کا یہ جو لفظ ہے نا اس آیت میں، یہ قابل غور ہے، یہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادخلوا اور السلم دونوں کے بعد کافتن فرمایا کہ تمہارا داخل ہونا بھی مکمل ہونا چاہیے، اور تمہارا داخل ہونا اسلام میں بھی مکمل ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر ہرگز نہ جانا، اس کے نشانات قدم پر نہ چلنا۔
کیا مطلب؟ شیطان ان دونوں چیزوں میں تم سے گڑبڑ کروائے گا، تمہیں بھی اسلام میں پورا نہیں آنے دے گا، اور جو آ جاؤ گے وہ پورے کے پورے اسلام پر تمہیں عمل نہیں کرنے دے گا، کہ کسی طریقے سے ان کا اسلام پورا نہ ہو جائے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھلا نہیں چاہتا، کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش ہوگی کہ یہ اسلام سے دور ہی رہے، اسلام کی ساری خوبیاں اس کے اندر نہ آئیں، یا پوری خوبیوں سے یہ واقف نہ ہو۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو وہ ویسے شکوک اور شبہات میں ڈالے گا کہ یار یہ اسلام کا کیسا حکم ہے، یار میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کیا تصور دیا اسلام نے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں جو ہیں چبھتی ہیں، اسلام کی بہت ساری قرآنی آیات، یہ وہ، قرآن مجید نے باندیوں کا ذکر کیا، باقیوں کا کہتا نہیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھ کے مطابق قرآن نازل کیا، یہیں سے تو اس نے متنفر کرنا شروع کیا۔ جہاد کے احکام سمجھ میں نہیں آتے، دشوار نظر آتے ہیں، اور پھر دین اسلام پر جو لوگ چل رہے ہیں شیطان کی کوشش ہوگی ان سے متنفر کرنا ہے۔ دیکھا ہے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ آج مسلمان انحطاط کا شکار ہیں، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مخلصین ختم ہو گئے، اسلام پر چلنے والے ختم ہو گئے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ مسلمان موجود ہیں جو 100% اسلام پر چل رہے ہیں، ان کی زندگی اتباع سنت میں گزر رہی ہے۔ آپ ان کے ساتھ سال ہاں سال رہ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے نے فلاں سنت کی مخالفت کی ہے۔ آج بھی دنیا بھری پڑی ہے، لیکن کیا ہے؟ چرچا شیطان نے کرایا، مسلمان تو بس ان کی حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہے ٹھیک ہے، اکثریت ایسے ہی ہے، اکثریت ایسے ہی ہے، لیکن آج بھی اللہ والے موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں، دین اسلام والے موجود ہیں۔ تو اللہ نے باقاعدہ خبردار کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی قدموں پر نہ چلنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا واضح طور پر دشمن، پہلے ہی دن سے دشمن ہے، جنت سے نکلوا کے لایا ہے، تو اس کے پیچھے نہ جانا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی پیروی سے بچائیں اور پورے طور پر پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔